پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا، لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے، دل کہیں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے نمازیں ادا کی، نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ پھر پڑھنے گیا، واپس آیا، پیارے آقا نے کہا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا پیارے آقا نے تیسری بار اس سے کہا دوبارہ پڑھو، کہا حضور مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں نے تو سیکھی ایسے ہے۔ فرمایا یہ وہ نماز نہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کو مذاق نہ بنائیں، نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، اس کو اہتمام کیجئے، اس کو گویا سیلیبریٹ کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو وزیر اعظم بلا لے، کوئی وزیر اعلیٰ بلا لے، کوئی منسٹر بلائے، کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہو تو اتنے پرفیوم لگا کر، اتنے عطر لگا کر لوگ نکلتے ہیں، وہ والے کپڑے استری کروں گا، وہ والے جوتے پہننے، یار یہ تو پچھلی دعوت میں پہن لیے تھے، اب ذرا دوسرا کلر پہننا ہے، سب اہتمام ہے۔ نماز پڑھتے وقت نہ لباس کا خیال ہے، نہ صفائی کا خیال ہے، نہ توجہ ہے۔ اپنی نماز کی حفاظت کریں، پراپر طریقے سے پڑھیں۔ ایک میں فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ جو چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، تو رونے لگا۔ لوگوں نے کہا اب جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں نا اس کو ترجمے سے پڑھ لینا، میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان نہ بٹے، تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ، اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں، تو 3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے۔ اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی بات۔ واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں۔ کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 30 پارہ پڑھ لیں، تو آپ فوکس ہونا نماز میں شروع ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، 3rd آیت آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ لسٹ بہت لمبی نہیں ہے، آپ کو آج فوکس کر کے بیان سنیں، یار وہ چیک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کرنے پر ریوارڈ کا اعلان ہے وہ مجھے مل جائے، اور اللہ کریم نے جن لوگوں کو کامیاب کہا میں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ لسٹ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ احادیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا فرماتے آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہی نہ۔ کیوں مجھے اس گلی میں جانا ہے، اس گلی کا پتہ کیوں پوچھنا ہے، جانا ہی نہیں ہے، ساری رات بیٹھے ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ان فضول باتوں میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، مجھے میرے پاس زندگی کو میں نے اتنا سستا کیوں سمجھا ہوا ہے کہ جناب میرے گھنٹوں صرف گپ شپ میں نکل جائیں گے، دنیا بھر کے کاروبار کی معلومات رکھنی ہے، آج سونے کا دام کیا رہا، تو ڈالر کا ریٹ کیا رہا، تو تیل کا کیا دام رہا۔ ارے بھائی تمہارے کنویں ہیں جو تم روز تیل کا ریٹ چیک کرتے ہو، قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، نماز پراپر آتی نہیں ہے، وضو کرنا آتا نہیں ہے، امریکہ میں کون صدر بنے گا اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ خود سوچیں آپ کہ اپنی لائف کو کیوں فضول ضائع کر رہے ہیں۔ چلے دنیا بھی کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی زبان سیکھ لیں، کوئی سافٹ ویئر سیکھ لیں، اپنی دنیا اور آخرت میں سے کوئی کام آنے والا کام کریں نا۔ موبائل پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ براؤزنگ چل رہی ہے، 2 گھنٹے بعد پوچھو بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں، بس دیکھتا رہا ایسے ہی۔ 2 گھنٹے تم نے نکال دیے۔ بزرگان دین ایک ایک سانس کی ویلیو سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد احادیث میں مضمون ملتا ہے نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟
پتہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اسے یاد آئے گا کہ وہ گھڑیاں، وہ لمحے جو میں نے فضول باتوں میں گزارے تھے، اگر وہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، وہاں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو جنت کی اور نعمتیں مل جاتی. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آپ 1 گھنٹہ آپ نے فضول گزارا، کتنی نیکیاں کر سکتے تھے. دیکھیں جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ زندگی کو پراپر گزارنا ہے، اور یوتھ سے تو میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا را اس وقت کی ویلیو بنائیے، اپنی نالج کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی اسکلز کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے. اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، یہ یوں نکل جائے گا وقت. اب تو دنیا میں ایک فینومینا، ایک فارمولا بڑا مشہور ہے، یونیورسٹی آن ویل. لوگ ٹریول کے دوران پڑھ رہے ہیں. آپ یورپ جائیں، آپ اگر دنیا کے ملکوں کا سفر کیا ہو، ٹرین کے اندر، بس کے اندر آپ کو کوئی موبائل پہ کھیلتا نظر نہیں آئے گا. نارملی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، وہ کان لگا کر کوئی اسپیچ سن رہے ہوں گے، تاکہ اس آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی کلاس کو لے کر آگے جا کے کوئی ڈپلوما حاصل کر لیں، کوئی جناب اس وقت کا بھی استعمال کر لیں. اگر اسی طرح دنیا اور آخرت کے نفع کا ذہن بن جائے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چلے قیدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ عادت بھی ہے، تاکہ آپ کو ایک مزید انکریجمنٹ ملے. کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ ذرا 10 منٹ بیٹھے، میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جائیے. اب ہم اس 10 منٹ میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا اور موبائل پہ بس اتنا کچھ دیکھنا شروع کر. 10 یا 15 منٹ بعد بھی آئے گا، میرے کو ٹینشن نہیں. لیکن اگر ذہن بنا ہوا ہونا یار میرے موبائل میں اگر قرآن پاک ہوگا تو 7 سے 8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. یہ بندہ 10 منٹ بعد آئے گا، میرے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملے. کیوں 10 منٹ ضائع کروں بھائی؟ تو اپنی زندگی کے لمحات کو یوز کیجیے. اللہ کرے ذہن بن جائے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مجھے اور اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، کچھ مزید درود پاک پڑھ لوں، کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کر لوں. تو یہ قرآن پاک کی آیت یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، فضول کاموں سے التفات نہیں کرتے. اور آپ دنیا کی کامیاب ترین لوگوں کی اگر لسٹیں اٹھا لیں، چاہے وہ سائنس میں کامیاب ہوئے ہوں، کاروبار میں کامیاب ہوئے ہوں، ارے اسپورٹس میں کامیاب ہوئے ہوں، یا علم دین اور فتوے کی دنیا میں کامیاب ہوئے ہوں، اگر وہ کامیاب ہوئے نا تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا. وہ انہوں نے اپنے ہم سوتے رہے وہ کام کرتے رہے، وہ اس وقت بھی پریکٹس کرتے رہے اور کسی نہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہو گئے. ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن جاتے ہیں لوگ، دنیا میں ایجاد کرتے ہیں کسی چیز کو. اسی طرح بڑے بڑے مفتیان کرام، مفسرین کرام، دین کا بڑا کام کرنے والے، وہ اپنی نیند سے سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی صحت سے سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے وقت کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اور اسی لائف کے اندر وہ 400 سال نہیں جیے، ان کے پاس 48 گھنٹے نہیں ہیں، ہماری طرح 24 گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں. کوئی 60-70 سالہ زندگی نارمل لائف انہوں نے گزاری، مگر وہ کام کر دیا کہ سینکڑوں سال تک ان کا نام باقی رہتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جس کو بڑا کام کرنا ہے نا وہ فضول کام نہیں کرتا، جس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے پھر یہی کرتے رہو. اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اپنے ٹائم کو مینج کیجیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں. تھرڈ، 2 کیٹیگریز ہو گئی. تھرڈ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. قرآن کہتا ہے وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اپنے مالوں کی پراپر زکات نکالیں، کیونکہ زکات دینے والے بھی کامیاب لوگ ہیں. اللہ نے مال دیا ہے نا تو اب زکات میں پسو پیش نہ کریں، زکات کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ مال کا میل ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے، ویسے تو نبی پاک جو فرمائے حق ہے، مگر اس معاملے میں تو پیارے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہو گیا، یہ کمپلسری ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ خود ہی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو زکات بھاری پڑتی ہے. او ہو رمضان آ گئی، 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکات بنی ہے نا. تجھے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا کہ میرے مولا تو نے یہ دن دکھائے کہ میں زکات دینے والا ہوں، تو نے مجھے زکات لینے والا نہیں بنایا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے غریبوں میں پڑھے لکھے نہیں دیکھے، سمجھدار نہیں دیکھے، نمازی نہیں دیکھے؟ ارے ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بیچارے قرضے میں ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اور جب زکات کی باری آئے تو خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی انجوائے کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ایسا کرم کیا مجھ پر کہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا.
بوجھ سمجھ کر خرچ کبھی نہ کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ بھی ضائع کر دی جائے۔ اچھا پھر زکوٰۃ اور صدقہ دیں مگر کسی کا دل نہ دکھائیں، احسان نہ جتائیں۔ قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ صدقے کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ پیسے دیے، اکاؤنٹ میں گئے، سلپ بھی آئی، اب کیسے ضائع ہو گیا؟ فرمایا احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں چندہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، پھر اسے یاد بھی دلا رہے ہیں، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا تیرے، بھول تو نہیں گیا؟ نوکری میں نے لگائی تھی، میرے پاس آیا تھا پھٹے چپل پہن کر، آج کدھر پہنچ گیا ہے؟ یاد ہے نا اسٹارٹ میں نے کروایا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، اس لیے دیا تھا کہ احسان جتانا ہے۔ سارے صدقے باطل، ڈیلیٹڈ، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس سے تو الٹا گناہ بھی ہو رہا ہے، اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہنا، اگر کسی کو دیا ہے نا تو اس نیت سے دینا یا اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ سچی بات پتہ کیا ہے؟ ہم سے جو ڈونیشن لے کر جاتے ہیں اصل مہربانی تو ان کی ہے، ہمارے مال کا میل لے کے جا رہے ہیں، پراپر جگہ پر لگ رہا ہے، مہربانی تو ان کی ہے، ہم ان پر احسان کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اپنی زکوٰۃ کو، اپنے ڈونیشن کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اس کو انجوائے کریں، شکر ادا کریں اور اسے ادا کریں، کیونکہ قرآن جن کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پوری دیجیے۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں لم سم نکال دی، نہیں جناب حساب کریں نا پراپر۔ اچھا خود حساب کیسے کر لیتے بھیا؟ اپنی ٹیکس ریٹرن خود فائل کرتے، کیوں وکیل ہائر کیا ہے؟ خود ہی فائل کر لیا کرے نا ہر سال۔ نہیں یار وہ ذرا ایکسپرٹ ہے نا، صحیح بتاتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، غلط ہو گئی تو پھر FBR کا نوٹس آ جائے گا۔ ٹیکس ریٹرن کے لیے وکیل چاہیے، زکوٰۃ خود ہی فائل کر دینی ہے، خود ہی حساب کر لینا۔ ایک بار کسی عالم دین سے مشورہ کر لینا کہ حضرت سونا اتنا ہے، پیسے اتنے ہیں، پراپرٹی اتنی ہے، کاروبار میں پیسے اتنے لگے ہوئے، مجھے بتا دیں میرے مال کا میل نکل جائے، کوئی رہ نہ جائے، اور تھوڑی زیادہ نکال دیا کرو۔ لیکن کوئی نہ کوئی اصل بات وہی ہے، دل اتنا گرفتار ہوتا ہے بعض اوقات مال کی محبت میں کہ بندہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کدھر سے زکوٰۃ کم ہو جائے۔ ارے تم راستہ ڈھونڈ لو گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یار، یہ پراپرٹی کرائے پہ دے دو تاکہ یہ کرائے پہ چلی گئی نا تو اس کی زکوٰۃ نہیں جائے گی، یہ فلاں کو دے دو، یہ بیوی کو دے دو، یہ اس کو دے دو، زکوٰۃ سے نکل جائے گی، تم نکال لو گے، نہیں دو۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کوشش کیا کر رہا ہے کہ کہیں سے زکوٰۃ کم ہو جائے۔ مزہ یہ ہے کہ بندہ بولے یار زکوٰۃ بھی دوں، صدقہ بھی دوں، کوئی اور کام نیکی کا اور لے جاؤ مجھ سے۔ اچھا یہ ڈونیشن دیتے وقت یہ واقعی بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ انسان ہے، ہم سارے انسان ہیں، مال کی محبت ہمارے اندر بلٹن ہے، اسی لیے اس کے اجر، اس کے ثواب بڑے قرار دیے گئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مال انشورڈ ہو جائے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار انشورنس کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے، آؤ میں آپ کو ایک بڑی پیاری مدنی انشورنس بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ کمیٹی BC ڈالتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی BC ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ مال میرے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، کم بھی نہیں ہو سکتا، جل بھی نہیں سکتا، کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اور قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہوگا نا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فرمائیے اس کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ فرمایا بندہ کھجور صدقہ کرے گا، قیامت کے دن پہاڑ جتنا اجر دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے تو کھجور دی تھی۔ فرمایا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کھجور کو پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے، یہ کیسا ریٹرن ہے۔ پھر صدقہ دیتے وقت ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ نے ایسے بندے تو دیکھے ہوں گے جو یار پتہ نہیں یار وہ آئے تھے علاقے والے زبردستی لے گئے، یار دینا پڑا اور پیسے کم ہو گئے، یار لاکھ روپے تھے 25,000 دے دیے، موڈ آف ہو جاتا، چندہ دے کر ڈونیشن دے کر موڈ آف، کیونکہ کیلکولیشن سے تو کم ہو گئے نا۔ ایسا کوئی دیکھا ہے بندہ جو آ کر کے یار جیب میں 50,000 تھے، یار بڑا افسوس ہوا، آتے آتے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر آیا۔ آپ کہیں گے ٹینشن کس بات کی ہے، تیرا ہی اکاؤنٹ تھا نا، آپ کے اکاؤنٹ میں گئے، ٹینشن کیوں ہے؟ اگر جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر میرے اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو دینے کا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یار تھوڑے اور ڈال دوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے آج کمائے زیادہ ہے تھوڑے اور ڈال دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی زکات دے دی اگلے سال آنا، ہاں روک لیتے ہیں۔ یار جب اللہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم خرچ کرنے میں کیوں روک رہے ہو؟ اسے حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے۔ جب وہ دیے جا رہا ہے نا تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔
تو بہرحال قرآن نے کامیاب لوگوں کی فہرست میں جو کیٹیگری بیان کی وہ لوگ